میں سب سے پہلے تو ہمارے یہاں کسان اور کسانوں کے ریپریزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اپنا پہلے فلسفہ بیان کر دوں کہ کیوں میری نظر میں اس گورنمنٹ کو کسانوں کو ان کی مدد کرنا، ان کو اٹھانا، ان کی مشکلات حل کرنا یہ کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جو اس ملک کے جو محنت کش طبقہ ہے اس میں مزدور ہیں اور اس میں کسان ہیں، جو سارا وقت محنت کرتے ہیں، سارا سال دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ موسم ٹھیک ہو، گرمی میں اور ہر قسم کے موسم میں۔ تو یہ جو محنت کش طبقے کی مدد کرنا ہے یہ اللہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اس کی خاص طور پہ وہ آواز سنتا ہے محنت کش کی، اور وہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی آواز اوپر والا زیادہ سنتا ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلے تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے بحیثیت انسان۔ دوسری بات، اکثریت ہمارے کسانوں کی 90% سے اوپر چھوٹا کسان ہے، اور چھوٹا کسان جس طرح کی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی آواز ہی نہیں پہنچتی۔ جدھر پاور بیٹھی ہوئی ہے، جدھر شہر ہیں وہ دور ہے، ادھر سے اس کی آواز ہی نہیں پہنچتی وہاں تک۔ محنت بھی وہ کرتا ہے، مشکلوں کا بھی وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، طاقتور کے سامنے بھی اس کی آواز نہیں ہے۔ سارا ایک تھانے دار اگر ایک علاقے میں اگر کوئی ظالم تھانے دار آ جائے تو وہ سب سے زیادہ بیچارہ کسان پستا ہے، اس سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شہروں میں تو پھر بھی لوگوں کی آواز ہوتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی مظاہرہ کر دیتے ہیں، کوئی تھانے کے باہر جا کے مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیہات کے اندر وہ کون سنتا ہے اس کی آواز؟ تو وہ پھر چپ کر کے ہر قسم کا ظلم سہتا رہتا ہے۔ تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہماری اگر گورنمنٹ جس نے ایک پوری تحریک انصاف کی تحریک چلائی، تو انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں، مجھے این آر او مل جائے۔ چھوٹا آدمی ہے، انصاف کی تو وہ تلاش کرتا ہے۔ تو ہماری شروع سے یہ تھی کہ ہم نے اب کس طرح اپنے چھوٹے کسان کو کیسے اٹھانا ہے اور اس کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ملک کا فائدہ ہے۔ جب چھوٹا کسان اس کا خوشحال ہوتا ہے، وہ تو باہر پیسے نہیں لے کے جائے گا، وہ تو کوئی لنڈن میں فلیٹ نہیں لے گا، وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا۔ تو جتنا آپ اپنے کسان کو خوشحال کرتے جاتے ہیں، ملک کی خوشحالی بڑھتی جاتی ہے۔ اور جو چھوٹا کسان ہے زیادہ ضرورت اس کی مدد کرنے کی اس لیے ہے کہ ساری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ جب چیز مارکیٹ میں لینے جاتا ہے اپنی ان پٹ، وہ زیادہ مہنگی ملتی ہے اس کو بنسبت بڑے کسان کی، اور وہ جب بیچنے جاتا ہے تو وہ زیادہ سستی بیچتا ہے بنسبت بڑے کسان کی، جو کہ سٹور بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس بارگیننگ پاور بھی ہے، جس کے پاس پیسہ بھی ہے، جس کے پاس کریڈٹ بھی ہے۔ وہ جو کریڈٹ بھی لینے جاتا ہے، جب وہ جو قرضہ لینے جاتا ہے چھوٹا کسان، اس کو جس طرح بھی بتایا کہ اس کو بہت سود دینا پڑتا ہے اس کے اوپر، تو وہ ہر طرح وہ مار کھاتا ہے۔ محنت بھی وہ کرتا ہے، سب سے زیادہ مشکلات کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش تھی کہ ہم اس کی مسلسل مدد کرتے جائیں۔ شروع میں ہمارے لیے کافی چیزوں کا اور سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے اپنے پلانز بنائے ہوئے تھے کہ ہم کس طرح اپنے چھوٹے کسان کو اٹھائیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ کی کہ جو ظلم ہوتا تھا، یہ جو بھی جمشید نے بتایا کہ وہ سارا کسان محنت کر کے اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے پاس، تو وہ دونوں طرف سے مار کھاتا تھا۔ پہلے تو وہ انتظار کرتے تھے، وہ کھڑا رکھتے تھے ان کو باہر لائن، کیونکہ میں کافی میرا ٹریول کرتا تھا جب سردیوں میں، تو شوگر ملز کے بعد وہ ٹرک کھڑے ہوئے ہوتے تھے لائنیں لگا کے اپنی وہ گنا لے کے، اور پھر ان کو پھر وہ کٹوتی جو ہوتی تھی ان کی وہ کم قیمت ملتی تھی، وہ تو دونوں طرف وہ مار کھاتا تھا بیچارہ۔ تو تب سے میں نے سوچا کہ جب ہماری باری ہے، ہم نے سب سے پہلے قیمت پوری دلوانی ہے اپنے کسان کو، اور اس کا کیا فائدہ ہوا کہ جب کسان کے پاس پیسہ آیا، اس نے لگایا تو ان کی پیداوار بڑھنی شروع ہو گئی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف تھوڑا سا انصاف ملا اس کو
کہ اس کی محنت کی قیمت ملی تو اس کی پیداوار بڑھنی شروع ہو گئی. لیکن ہم نے ابھی آگے بہت اس کی مدد کرنی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جب تک آپ ریسرچ نہیں کرتے, سیڈ ڈیولپمنٹ میں حصہ نہیں لیتے, آپ کی پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جو فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, اس کی بڑی دھوم دھام تھی, اس کی بڑی کوالٹی تھی. آہستہ آہستہ ریسرچ کے اوپر ہم نے کم پیسہ خرچ کرنا شروع کیا, ریسرچ ختم ہی ہو گئی. تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ پیداوار دیکھ لیں, دنیا میں جو ملک ریسرچ کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی پیداوار کیا اور ہماری پیداوار کیا ہے. ہر چیز میں سب سے بڑا تو ہمیں ڈیری میں جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری اتنی زیادہ گائیں ہیں, بھینسیں ہیں, لیکن ہماری دودھ ہمیں سوکھا دودھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. یہ تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے یہ جو ہماری گائے بھینسیں ہیں ان کی دودھ کی ییلڈ بڑھ جائے, ان کی پروڈکشن بڑھ جائے. ساتھ والے چائنا اس کی دیکھ لیں, چائنا کی 3 گنا 4 گنا, یورپ کے اندر 6 گنا زیادہ دودھ کی پیداوار ہے جو ہماری گائے کی ہے. تو کبھی کوشش نہیں کی, ریسرچ نہیں کی, محنت نہیں کی. اور پھر جو پانی کا مسئلہ, اب دیکھیں ہمارے پاس جو پانی کی سٹوریج تھی, ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ہمارا سارا پانی کب آتا ہے؟ برسات میں آتا ہے, اور جب ہمارے گلیشیئر پہ گلتے ہیں گرمیوں میں, وہ سارا پانی تو دریاؤں میں تب آتا ہے. تو وہ عقل یہ تھی کہ ہم اپنا پانی کو سٹور کریں تاکہ ہم پانی کو بچا سکیں, تاکہ کسانوں کو ہم زیادہ پانی دے سکیں. اور زیادہ ہماری اتنی زیادہ زمین ہے جو کہ جس کے اوپر ابھی کاشت نہیں کی ابھی, اور ایسی زمین ہے کہ ابھی میرے پاس لوگ آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بلوچستان کے علاقوں میں جو کپاس اگائی ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ تقریباً آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, کیونکہ زمین پہلی دفعہ کاشت ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس بڑی زمین بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ پانی نہیں تھا اور کبھی سوچا نہیں پانی کی سٹوریج کا, 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. یہ جو ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں یہ بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی, اور ہمارے کسانوں کے پاس زیادہ پانی اویلیبل ہونا چاہیے تھا. سٹوریج ہمارے پاس ضرورت ہے پاکستان میں سٹوریج کی, تو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں آپ, اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ پانی کی سٹوریج, پانی کا اضافہ ہوگا ہمارے کسانوں کو دینے کے لیے. اس کا اور بھی مطلب ہے, ہم جب فلڈز کی تباہی آتی ہے وہ بھی روک سکتے ہیں ہم. وہ جو پانی تباہ کرتا ہے, اور یہ بھی ابھی جمشید نے اچھی بات کی کہ جو سلیمان پہاڑوں سے جو آتے ہیں, تیز ریلا آتا ہے پانی کا, وہ بڑی تباہی کرتا ہے. اسی پانی کو ہم روک لیں, وہاں اتنی زمین پڑی ہوئی ہے جس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں. تو پہلی دفعہ ان کے اوپر بھی اب وہ بڑی ڈیم بن رہی ہے یہی سلیمان رینج سے جو پانی کو روکنے کے لیے ڈی جی خان میں. تو آہستہ آہستہ اس پانی کے اوپر بھی ہمارا پلان ہے ڈیم بنانے کا. پھر ادھر بھی کرم کے اوپر جو گوملزم ڈیم بن رہی ہے, تو اور بن گئی ہے وہ, اس کی طرف اب ہاں 3 اور ان کی پھر وہ جو کمانڈ ایریاز بڑھا رہے ہیں. سو پانی سب سے پہلی چیز کسان کی مدد کرنا, اس کی ہر طرح مدد کرنا, اس کو کریڈٹ دینا. یہ جو اور انشاءاللہ یہ کسان کارڈ یہ لے کے ہی ہم اس لیے آئے ہیں چھوٹے کسان کے لیے کہ اس کو ہر طرح ہم اس کو ڈائریکٹ سبسڈی جائے. ایک تو اس کو انڈائریکٹ سبسڈی آتی تھی ہر چیز, وہ اسکریچ کارڈ اس میں 2 نمبری چلتی تھی. اب وہ ڈائریکٹ سبسڈی کسان کارڈ سے ڈائریکٹلی چھوٹے کسان کے پاس پیسہ آئے گا. کھادوں کے لیے اگر ہم نے سبسڈائز کرنا ہے اس کو, اگر ہم نے کیڑے مارنے والی دوائیوں کو سبسڈائز کرنا ہے, یا کوئی آفت آ گئی اس کو اس کی مدد کرنی ہے, تب ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر پیسہ آئے گا. اور پھر یہ جو بڑی اچھی چیز یہ انشاءاللہ یہ کیچ آن کر جائے, انشورنس. ہر دنیا میں کسانوں کو انشورنس ملتی ہے. اس سے جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پھر بینکس پیسے دے دیتے ہیں. جب بینکوں کو پتہ چلے گا کہ کسان کی اتنی اس کی انشور ہو جائے گی اس کی فصل, تو ان کو پتہ ہوگا کہ اگر نہیں ہوگی تو چلے انشورنس کمپنی پیسے دے گی, تو اس کے پاس پیسے کریڈٹ دے گی جو بینک سے اب نہیں دیتے, خاص طور پہ چھوٹے کسانوں کو. تو یہ انشورنس, اور یہ ہم صحت کارڈ میں جو لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, ہیلتھ انشورنس, کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہے. ہر پنجاب میں اور پختونخوا میں اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں,
وہاں ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ آئے گا، ہیلتھ کارڈ، 10 لاکھ روپے تک کسی ہسپتال میں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے کسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہیں، ایک چھوٹا کسان ہوتا ہے، ایک گھر میں بیماری آتی ہے، وہ سارا خاندانی مقروض ہو جاتا ہے، ایک بیماری ایک خاندان کو مقروض کر دیتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے جو چھوٹا کسان ہے اس کو مدد کرے گی۔ اس کے بعد ہماری جو کوشش ہے کہ ہم اب اپنی پیداوار بڑھائیں، ایریاز بڑھائیں۔ دیکھیں یہ جو بھی بتایا کہ ہمارا امپورٹ کا بل 53% زیادہ بڑھا ایک سال میں، یعنی جو ہم امپورٹ کرتے تھے ایک سال کے اندر 53% اس کا بڑھ گیا۔ تو یہ جو روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے اور یہ عارضی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا جو ویو آئے جائے گا تو پھر کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن سارا پریشر پڑا ہے اس لیے کہ گندم ہم نے 40 لاکھ ٹن امپورٹ کی، ہم نے چینی امپورٹ کی، دالیں امپورٹ کی، اور وہ جو تقریباً دگنا ہو گیا جو کہ پام آئل ہے، جو کہ گھی پاکستان میں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں، اور یہ پھر ڈی اے پی یہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کی بھی تقریباً دگنے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی۔ تو یہ اتنی جو باہر سے مہنگائی امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں بنائیں۔ سویا بین کے اوپر ہم نے پورا ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا کہ وہ بن سکتی ہے۔ اولیو آئل کی اولیو آئل نہیں، جو زیتون کی جو کلٹیویشن ہوئی ہے، یہ بھی ایک پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کہ پختونخوا میں خاص طور پہ تو اتنا زیادہ زیتون کا درخت لگے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا آگے جا کے۔ تو اب ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ جو باہر سے ہم منگواتے ہیں وہ ہمارے میں اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک میں، صرف ہم نے اپنا ذہن لگانا ہے، ریسرچ کرنی ہے، نئی ٹیکنیکس ڈیولپ کرنی ہے، کسان کی مدد کرنی ہے، کسان کو نئی ٹیکنیکس دلوانی ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہمارا پورا پروگرام ہے، ایک جا کے کسانوں کی ٹریننگ کریں، ان کو نئی نئی چیزیں بتائیں۔ چائنا سے ہم نے جو سی پیک کے اندر ہم نے اب زراعت کو شامل کر دیا ہے، تو چائنا سے جو اب ہم پوری ان کی مدد دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا ریسرچ کیا، ان کی پیداوار ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے بلکہ یہ بھی اب ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں اگائی ہیں اور ٹیکنیک سے، اور جو ابھی جمشید نے بتایا کہ یہ جو کھارا پانی ہے، یہ جدھر کئی علاقوں میں جدھر پانی ہمارا نمکین ہے، یا وہ جدھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سیم ہے جدھر، تو وہ ان علاقوں کے اندر بھی فصل اگ سکتی ہے، کئی سرٹن ٹائپ فصلیں اگ سکتی ہیں، اور وہاں شرمپ فارمنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم ساری اب اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، جو ابھی تک ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے ہی چلتے گئے ہیں، جو موہنجو دارو کے دنوں سے جو آ رہی ہے اسی طرح کی پریکٹسز چلتی آ رہی ہے پاکستان میں۔ اب ہم نے ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آنی ہے، صحیح استعمال کرنا ہے پانی کے ریزروائرز بڑھانا ہے، ریسرچ، اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح کی کیش کراپس اگ سکتی ہیں۔ مثلا زیتون میں شروع ہو گئے، زیتون کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر ایک جو سبزیوں میں جو سب سے مہنگی اور جو نیوٹریشس سبزی ہے اس کو کہتے ہیں ایووکاڈو۔ وہ ایک ایووکاڈو کو 600-700 روپے کا بکتا ہے یہاں۔ تو وہ سوچ لیں کہ وہ 4-5 سال میں وہ پورے وہ دینا شروع کر دیتا ہے پھل، وہ جو اس کا پودا ہے۔ تو یہ تو سارا علاقہ ہمارے بہت زیادہ علاقے ہے ایووکاڈو کے لیے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس کا۔ تو اور تو میرا مطلب یہ نئی چیزیں لے کے آنی ہے، جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہماری آبادی اب یہ سوچ لینا کہ 4 کروڑ تھی 1947 میں، اور آج پہنچ گئی ہے 22 کروڑ پہ۔ تو جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح ہمیں اپنا ذہن استعمال کر کے اپنی پیداوار بھی بڑھانی ہے، اور اس کے لیے کسانوں کی سب سے زیادہ ہم نے مدد کرنی ہے۔ یہ جو پورٹل آج میں لانچ کر رہا ہوں، جو کیا لانچ آج، اس کا صرف مقصد اب یہ ہے کہ جس کی آواز نہیں ہے، جو چھوٹا کسان ہے جس کی آواز نہیں ہے، اس کو آواز ملے، اس کو مسلسل کیا
بچہ میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح کا بھی ابھی تک اوروں کو تو مل جاتی تھی مدد مل جاتی، شہروں کے اندر ہمارا پورٹل کے اوپر کوئی بھی کال کرتا ہے ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن کسانوں کا مسئلہ تھا تو یہ جو اب اسپیشلی چھوٹے کسان کی اب اس کے لیے ہم نے یہ پورٹل کھولا ہے، جہاں سے بھی وہ کال کرے گا یہاں ادھر سے جائے گا سیدھا چیف سیکرٹری کے آفس، وہ بالکل اس جو متعلقہ ہیں ان کے پاس جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بیچارے کے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو پانی نہیں پہنچتا، ان کا پانی چوری ہو جاتا ہے، یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے پورٹل کے ذریعے یہ انشور کریں گے کہ چھوٹے کسان سے کسی قسم کا ظلم نہ ہو، کوئی طاقتور بھی اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کیونکہ کئی دفعہ بڑی جھوٹے کیسز کر دیتے ہیں۔ میں کیونکہ میاں والی میں مجھے پتہ ہے، وہ چھوٹے کسان جب میں جاتا تھا اپنے حلقے میں تو سب سے زیادہ کمپلین جھوٹا کیس کر دیا، وہ بیچارہ جا کے تھانے میں کسی کو بند کر دیا، کوئی وجہ، اس کی اب آواز ہوگی انشاءاللہ اس پورٹل کی وجہ سے۔ میں آخر میں آپ سب کو، اپنے کسانوں کو یہ پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو محنت کی پوری قیمت دلوائیں گے، جو آپ کا محنت کا پھل ہے وہ پورا آپ کو ملے گا، ہر طرح آپ کی مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم اپنے کسانوں کی مدد کریں گے ہم پاکستان کی مدد کریں گے۔ شکریہ۔